جو خبر ایسی ہو جو سچ ہو لیکن اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہو اس خبر کو نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں 3 موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 3 موقع میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے، آپس میں کوئی 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہوں، 2 آدمی لڑ رہے ہوں آپس میں، ان میں مصالحت کرنے کے لیے، اور یا دشمن سے جنگ شروع ہو جائے، تو تینوں موقع پہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں ایسا سچ بول رہے ہیں جس سے ریاست کو، آپریشن کرنے والوں کو، افواج کو، اور وہ جو 500 لوگ وہاں یا رحمان ان کو نقصان ہو. اور آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں، کس کو آپ غذا دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو آپ اس میں غذا دے رہے ہیں. تو اپنے سوشل میڈیا کو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ حق بات کو بھی، سچ بات کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چھپانا چاہیے. اگر اور یہ ہمارے فقہا نے احادیث میں بہت اس کی تفصیلات ہیں کہ جنگ کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، کیا اخلاقیات ہوتے ہیں. جنگ کے اخلاقیات میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی فوجی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس پہ حد واجب ہوتی ہو تو جنگ کے دوران حد اس پہ نافذ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب حد جاری کریں گے تو اس کا مورال ختم ہو جائے گا، آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے. تو جب اس حد تک ہمارے دین میں احکام ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے ٹرولنگ کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے فیک نیوز، کہیں انڈیا سے چیزیں مل رہی ہیں کہ 200 تابوت وہاں سے کوئٹہ سے روانہ کر دیے ہیں اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور اتنے لوگوں کو اغوا کر لیا اور اتنے لوگوں کو وہ کر لیا ہے. سنی سے نہیں باتوں. اور قرآن میں 3 جگہوں میں اس کا ذکر آیا ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے آگے خبر نہ دو، ہو سکتا ہے آپ شرمندہ ہوں اس میں. دوسرا منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، کہ جب کوئی بھی خبر امن کی یا خوف کی آتی ہے تو یہ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ رسول کو یہ خبر پہنچا دیتے یا ان لوگوں کو پہنچا دیتے جن کے ذمے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس فیصلہ ہے، جو کام کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچا دیتے تو وہ اسی خبر سے بہت اچھا تجزیہ کر کے اس سے اچھی بات نکال سکتے تھے. اور تیسری آیت یہ ہے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ اگر مدینہ میں منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور جن کے دل میں بیماری ہے، فساد ہے، فحاشی پھیلانے کی، اور وہ لوگ جو مدینہ کو خبریں پھیلا پھیلا کر ہلا رہے ہیں، اگر یہ لوگ اس سے باز نہیں آئے تو فرمایا کہ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، پھر ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، ان کے یہاں جلا وطن کریں گے. ملعونین، ان پہ لعنت ہو. أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا، جہاں بھی ملے ان کو پکڑیں. وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اور قتل کرنے کا حکم نہیں بلکہ ریزہ ریزہ کرنے کا حکم. تو یہ جو قرآن حدیث میں اتنی سخت وعیدیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جب ریاست خدا نخواستہ کسی سقوط سے دوچار ہوتی ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے دین میں حکمران ظالم ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، ہتھیار اٹھانے کی پھر بھی اجازت.